السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سیر علماء کرام کا 125واں نمبر ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کے متعلق۔ ابن ابی شیبہ، ان کا مکمل نام ہے عبداللہ بن محمد بن قاضی ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان بن خواستی العبسی۔ ابو بکر کنیت تھی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حافظ کبیر اور حجت ہیں۔ ان کو سید الحفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ 150 پر 9 ہجری کو پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان علمی خاندان تھا۔ ان کے بھائی حافظ عثمان بن ابی شیبہ بھی ہیں، تو ان کو بھی ابن ابی شیبہ کہا جاتا ہے، لیکن مشہور ابن ابی شیبہ کہنے سے جو سامنے آتے ہیں وہ جس کی ہم آج سیرت معلوم کر رہے ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ عثمان بن ابی شیبہ نہیں آتے، بلکہ ان کو باقاعدہ نام کے ساتھ عثمان بن ابی شیبہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے خاندان میں جیسا کہ میں کہا کہ آپ کے بھائی عثمان بن ابی شیبہ تھے، آپ کے ایک اور بھائی قاسم بن ابی شیبہ ضعیف تھے، آپ کے بیٹے ابراہیم بن ابو بکر تھے، حافظ ابو جعفر محمد بن عثمان آپ کے بھتیجے تھے۔ اس طرح علمی خاندان آپ کا تھا، اور سب سے اجل، سب سے بڑھ کر آپ ہی تھے ابو بکر ابن ابی شیبہ۔ آپ کے اقران میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے، اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ ہے، علی بن مدینی رحمہ اللہ ہے۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ علم کے سمندر تھے۔ قوت حفظ میں مثال دیے جاتے تھے، یعنی ان کا حافظہ بڑا زبردست تھا۔ بخاری اور مسلم میں آپ کی روایتیں موجود ہیں، ابو داؤد میں آپ کی روایتیں موجود ہیں، ابن ماجہ میں آپ کی روایتیں موجود ہیں، نسائی میں آپ کی روایتیں موجود ہیں، لیکن ترمذی میں آپ کی روایتیں نہیں ملتی۔ آپ کے متعلق علماء کیا کہتے ہیں آئیے معلوم کرتے ہیں۔ ابو عبید قاسم بن سلام کہتے ہیں کہ حدیث 4 لوگوں تک ختم ہے۔ حدیث 4 لوگوں تک ختم ہے۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ، احمد بن حنبل، یحییٰ ابن معین، علی بن مدینی، یہ 4 تک حدیث ختم ہے۔ ابو بکر سب سے زیادہ جو ہے ذکر کرنے والے ہیں، یعنی احادیث کو بیان کرنے والے ہیں۔ امام احمد بن حنبل سب سے زیادہ ان کو سمجھنے والے ہیں۔ یحییٰ ابن معین سب سے بہتر ان کو جمع کرنے والے ہیں۔ علی بن مدینی ان کے متعلق سب سے زیادہ بہتر جاننے والے ہیں۔ یہ ابو عبید قاسم بن سلام کہتے ہیں۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ عبداللہ ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابا سے کہا کہ یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ عثمان میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ تو امام احمد فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ابو بکر عثمان سے زیادہ محبوب ہیں۔ عجلی فرماتے ہیں کہ ثقہ تھے، حافظ حدیث تھے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثقہ تھے، حافظ تھے، صاحب تصانیف تھے۔ صالح بن محمد بغدادی فرماتے ہیں کہ حدیث کے متعلق اور اس کے علل کے متعلق جاننے والے علی بن مدینی ہیں، اور تصحیف مشائخ میں سب سے زیادہ جاننے والے یحییٰ ابن معین ہیں۔ مذاکرہ کے وقت سب سے زیادہ یاد رکھنے والے اور یاد کرنے والے ابو بکر ہیں، یعنی ابو بکر ابن ابی شیبہ ہیں۔ عبد الرحمن بن یوسف بن خراش فرماتے ہیں کہ آپ ثقہ ہیں۔ عمر بن علی فرماتے ہیں کہ ابن ابی شیبہ سے زیادہ یاد رکھنے والا میں کسی کو نہ دیکھا۔ وہ ایک مرتبہ علی بن مدینی کے ساتھ ہمارے پاس آئے تھے اور 400 حدیثیں شیبانی کو سنائے اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے۔ یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے پاس صدوق ہے۔ عبدان احوازی فرماتے ہیں کہ ابو بکر ایک استوانہ کے پاس بیٹھتے تھے، ان کے بھائی بھی بیٹھتے تھے، عبداللہ بن براد بھی بیٹھتے تھے، لیکن سب خاموشی اختیار کیے ہوتے تھے اور ابو بکر صرف بولتے رہتے تھے۔ ابن عدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ استوانہ کے پاس ابن عقدہ بیٹھا کرتے تھے، اور ابن عقدہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ استوانہ ہے جہاں ابن مسعود بیٹھا کرتے تھے، ان کے بعد علقمہ بیٹھے تھے، ان کے بعد ابراہیم بیٹھے تھے، ان کے بعد منصور بیٹھے تھے، ان کے بعد سفیان ثوری بیٹھے تھے، ان کے بعد وکی بیٹھے تھے، اور ان کے بعد ابو بکر ابن شیبہ بیٹھے ہیں۔ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حافظ کبیر بے مثال ثبت تھے، یہ یحییٰ ابن معین کی روایت کو انکار کر دیے تھے جس میں وہ اکیلے تھے، اور وہ حفص بن غیاث سے روایت کیے تھے۔ تو ابو بکر ابن ابی شیبہ نے کہا تھا کہ یہ آپ کہاں سے لائے ہیں، حالانکہ حفص کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہے آپ کے متعلق علماء کی باتیں ہیں۔ آپ کے کئی اساتذہ ہیں اور زبردست اساتذہ ہیں۔ آپ کے خاص استاد شریک بن عبداللہ قاضی تھے، اسی طرح ابو الاحوص سلام بن سلیم، عبدالسلام بن حرب، عبداللہ بن مبارک، جریر بن عبد الحمید، ابو خالد احمر، سفیان عیینہ، علی بن مسہر، عباد بن عوام، عبداللہ بن ادریس، خلف بن خلیفہ، عبد العزیز بن عبد الصمد، علی بن ہاشم، حشیم بن بشیر، عبد الاعلیٰ ابن عبد الاعلیٰ، وکی بن جراح، یحییٰ القطان، اسماعیل بن عیاش، عبد الرحیم بن سلیم، سلیمان، ابو معاویہ، یزید بن مقدام، مرحوم العطار، اور آپ کے تلامذہ میں محمد بن سعد الکاتب، محمد بن یحییٰ، احمد بن حنبل، ابو زرعہ، یا آپ کی روایت کرنے والے بھی ہیں لوگ، ابو بکر بن ابو عاصم، بقی بن مخلد، محمد وضاح، حسن بن سفیان، ابو یعلا موصلی، جعفر الفریابی، احمد بن حسن صوفی، حامد بن شعیب، صالح جزرہ، ہیثم بن خلف الدوری، عبید بن غنام، محمد بن عبد السراج باغندی، یوسف بن یعقوب نیساپوری، عبدان، ابو القاسم بغوی، یہ آپ کے مشہور روایت کرنے والے، آپ سے روایت کرنے والے یا آپ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ اب آئیے آپ کی کتابوں کے متعلق بات کرتے ہیں۔ آپ کی کتابوں میں جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ آپ کی کتاب مصنف ہے، جس میں صحابہ، تابعین، فقہاء کے آثار سند کے ساتھ آپ جمع کیے ہیں، جو فقہ میں، احکام میں، عقیدہ، رقائق، تاریخ، فضائل، ردود، ان سب پر جو ہے شامل ہے۔ اسی طرح آپ کی کتاب ہے مسند، اسی طرح تفسیر ہے، ایمان، اوائل، ثواب القرآن، تاریخ، سنہ، مغازی، فتن، یہ آپ کی مشہور کتابیں ہیں۔ بھائی آخری بات کرتے ہیں، آپ کی وفات 235 ہجری کو ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔